دوستو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی خاص جگہ ہے کہ جس کو دیکھنے کی خواہش دنیا کا ہر مسلمان رکھتا ہے۔ یقیناً خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی اجازت ملی ہو اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا ہو۔ دوستو ایک ایسی ہی شخصیت سعودی فرمانروا شاہ فیصل تھے جنہیں ایک مرتبہ حجرہ رسول کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے۔ ان صندوقوں میں سے کیا نکلا؟ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہے۔ دوستو روضہ رسول کی حفاظت اور ضروری دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول کے اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شاہی خاندان کے افراد بھی اندر نہیں جا سکتے۔ دوستو روضہ رسول کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور کئی داستانیں ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی تصاویر بھی ملیں گی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ کی مرکز بنا کر شیئر کیا جاتا ہے، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ حجرہ رسول کے اندر ایک نہیں 3 قبریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی قبور بھی موجود ہیں۔ بعض اوقات کسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول کے خادم ہیں اور انہیں اندر آنے جانے کی مستقل اجازت ملی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ رسول کے اندر دراصل کیا ہے، اور کیا کسی کو مستقل اندر جانے کی اجازت ہے، ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ سامنے آنے والی ڈاکومنٹری میں دیے ہیں۔ پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے کچھ ایسے حقائق بیان کیے ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل وہ شخصیت ہیں جنہیں روضہ رسول کے اندر جانے کی اجازت ملی۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ وہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول کے اندر گئے تو اندر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے کچھ لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے، اور ان صندوقوں کو جب کھولا گیا تو ایک میں سونے کے زیورات تھے اور دوسرے میں چاندی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ تیسرے صندوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات تھے۔ ان تمام چیزوں کو شاہ فیصل کے حکم سے مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ دوستو یہاں پر ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک نہیں گئے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر انور تک اگر کوئی گیا ہے تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے، اور اس 4 دیواری کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے، اور یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں بنوائی تھی، اور اس 5 کونوں والی دیوار کے گرد ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف ہے یا پردہ ہے۔ چنانچہ کسی کا بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن بھی سربراہان مملکت کو روضہ رسول کے اندر جانے کی اجازت ملی ہے، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول کی سنہری جالیوں سے جب اس پار دیکھا جاتا ہے تو یہی سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1400 سالوں میں اس 5 کونی دیوار کے اندر صرف 2 افراد گئے ہیں۔ 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام اندر گیا تھا، اور 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الحسن اصمہودی اندر گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 کونوں والی دیوار پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کی تعمیر نو کا کام معروف مورخ علامہ نور الحسن اصمہودی نے کیا تھا۔ علامہ نور الحسن لکھتے ہیں کہ جب 5 کونوں والی دیوار کو ڈھایا گیا تو اس کے اندر ایک اور 4 دیواری موجود تھی۔ دیکھا تو اس پہ بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، لہٰذا اس کو بھی ڈھا دیا گیا۔ اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے وہاں داخلے کی اجازت ملی۔ جب میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام عرض کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا ہے اور اس کی 4 دیواری سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ رسول پاک کا جسد مبارک حجرہ عائشہ کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ روضہ رسول تک جانے کا واحد راستہ مشرقی سمت میں موجود سبز رنگ کا دروازہ ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔